دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے مزہ آیا ہی ہوگا نا پہلی شادی کا جو میں دوسری کرنے جا رہا ہوں. نہیں تینوں تے آیا ہونا پر کوئی اگلی کو بھی پوچھے نا کہ وہ کی حساب ہے. میری بات تیرے مزے پیچھے اسی اپنی کڑیاں برباد یعنی کہ پورا پنجاب تیرے مزے پیچھے برباد کر لئیے. میری بات ساری کڑیاں کہانیاں کر لئیے تیرے مزے پیچھے. میرا ہارٹ سنک برائی کیا ہے؟ کیا سنک ہو رہا ہے بیٹا آپ کا؟ ہو رہا ہے میرا. اس کا ہارٹ سنک ہو رہا ہے. دیکھو حسین لڑکیوں کے ہارٹ سنک ہوتے ہیں, مجھے آج پتا چلا ہے. دیکھو شادی کے بڑے فائدے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہائے میرا دل بہ گیا, ہائے پڑھو ہائے ہائے میرے دل نو ہاتھ پہ گیا. لڑکیاں کہ میرا ہارٹ سنک ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ شادی کے بڑے فائدے ہیں. سنیکس کمرے میں آ جاتے ہیں, لیپ ٹاپ کا چارجر نہ مل رہا ہو تو کوئی مطلب سامنے پڑا ہوا ہے, اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تو اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو آپ کو پکڑا دیتا. ہاں میرا بندہ دراتی بتی بھی میرے کو بند کرانا سی کہ اچھا تیرا کام ہو گیا اٹھن بتی بند کر, پکھا چلا دے. میں نے کہا یار یہ میں نے شادی اس لیے کی تھی. خیر میری تو شادی ایک ایسا تھا جیسے ہیروشیما یا ناگاساکی میں وہ ایک دفعہ بم نہیں پھٹا تھا اور اس کے اثرات کئی سال, تو اس طرح کا ایک واقعہ. خیر تم فائدے بتاؤ شادی کے, پھر میں دیکھتی ہوں دوبارہ بھی شاید بندے کا موڈ بن جاتا ہے. ہاں ہاں نہیں شادی کے بڑے فائدے ہیں. مطلب مثلاً میں نے تینوں کی فائدہ ہویا بیاہ دا. کبھی کبھی کوئی روٹی مطلب میں جب ٹھنڈی کھانے لگتا ہوں تو کوئی کہہ دیتا ہے کہ اچھا میں ایک مائکرو کا پھیرا. کیوں بیٹا آپ کی زندگی میں امی نام کی کوئی چیز نہیں تھی پہلے جو کہتی تھی کہ لاؤ ماں سد کے جائے میں روٹی گرم پا دینی ہے. اصل میں پاکستانی جو بلکہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین جو خواتین ہوتی ہیں ان کا کام ہی پوری زندگی یہ ہوتا ہے ایک امی سے دوسری امی تک ایک مرد کو منتقل کرنا, تاکہ وہ اب پیمپروں سے جان چھوٹ گیا تو چلو اب اس کے تم کچھے کچھے آپس میں رنگین اور سفید لگا دھو, کیونکہ اس کو تو اتنی عقل ہے نہیں. تو اس کو تو نہ ملے تو وہ تو چھوٹی باجی کا بھی نکال کے پہن لے گا. جرابیں ایک نہیں دوسرے کے ساتھ رلیں گی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ باں پہ جراب چڑھا لے گا. مطلب مردوں کو ہم نے ایسے ہی رکھا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کے پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, زبانیں ان کی تھتھی ہیں. تو بس ایسے ہی ہے کہ ایک امی جو ہے نا وہ ایسے کر کے ہٹاتی ہیں. جب آپ طلاق لیتے ہیں نا سب سے پہلا جو آپ کو ڈفرینس اپنی زندگی میں نظر آتا ہے نا کہ ایک بدبو آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. آپ کے کمرے میں سے بو نہیں آتی. آپ کہتے ہیں یار صفائی آج کوئی نیا ڈٹرجنٹ کوئی نیا مطلب وہ پوچھا لگایا فلور پہ, سمجھ نہیں آتی آپ کو یار کیا بچوں نے تو کافی عرصے کے اندر ٹٹی کرنی بند کر دی ہوئی تھی تو وہ عجیب سی بو ختم ہو گئی ہے. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بیسیکلی ایک مردانہ بدبو ہوتی ہے نا جو آپ کی زندگی کے اور آپ کے کمرے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے, تو ایک فریشنس آ جاتی ہے زندگی میں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھو ایک شادی ختم کرنے کے بعد نا آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں, اور دوسری شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہی تیاریاں وہی مطلب وہ لش پش چولی اور وہ گھگرے اور وہ سارا کچھ سبیا ساچی وہ خرچے ہاں جو آپ کے مطلب دوسری تو ویسے اکثر لوگوں کو خود خرچے پہ کرنی پڑتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو زندگی اور پیسہ مزید دے تو مجھے ابھی تک تو امید ہے کہ وہ میری دوسری کر دیں گے. ہاں لیکن اگر میرا تیسری کا موڈ بنا تب تک میں نے بچے جوان کر لینے ہیں, پھر وہ کمائیں گے اور وہ تیسری کرا دیں گے. تو ہاں یہ ایک بات ہے کہ طلاق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ بھی ٹرائی لے سکتے ہیں. اور طلاق کے بڑے فائدے ہیں, آپ کا چاکا کھل جاتا ہے. طلاق اور شادی کے اتنے دونوں کے فائدے بتا دیں میں کنفیوز ہو گئی ہوں. میرے جیسے کنواری لڑکی کہاں جائے؟ ادھر ہی آپ کی یہی جگہ ہے بیٹا جہاں آپ آ گئی ہیں. یہ ان میرڈ لڑکیوں کی کرسی ہے, طلاق یافتہ بڑے والی عورتوں کی یہ کرسی ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو یہ آپ کی کرسی ہے. اوکے تو اب ایک تو بدبو ختم ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. اور کوئی فائدہ ہے؟ بتایا ہے میں نے, دوبارہ کا چانس ہوتا ہے, چاکا کھل جاتا ہے آپ کا. یعنی پہلے جیسے آپ کہتے ہو ہائے اللہ وہ نہیں ہوتا, پھر آپ کہتے ہو آن دے کوئی اللہ والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شادی آپ نے 1.5 2 3 سال بھگتائی ہو, یعنی کہ 14-15 گھنٹے بعد اگر آپ طلاق لے لیں گے یا 1.5 مہینے بعد لے لیں گے تو پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کی اوئی اللہ نکل جائے اگلی دفعہ. اچھا تو ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ تو تم اس ڈاکٹر بن جاؤ اور تم مجھ سے سوال پوچھو, میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مریض کیسے جواب دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو نہیں بیٹا نہیں آئے گا تمہیں سمجھ ہی نہیں آنی تو تمہیں کیا مزہ آنا ہے, تم اس طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ. اچھا تو جی بی بی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب تسی ڈاکٹر ہو, آپ دسو مینوں کی پتا تانوں کس گل دے اسی پیسے دینے نے جے میں ہی تانوں سارے مسئلے دسنے نے, گھر بھی میں مسئلے باہر بھی میں مسئلے, میرے تے مسئلے ہی نہیں مکدے. کوئی تو بات آپ نے کرنی ہوگی جو مجھے بتانے آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نہیں دوجیاں بندیاں نال گلاں کرਦੀ, کوئی میرا بندہ بہت ڈاڈا اگے ہی اے ویکھو اے انہیں مینوں ماریا کل ہی ایتھے بھی لگ
یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی ہیلتھ کے ساتھ آپ کی مسئلہ؟ نہیں ہیلتھ دے نال میں کدی بھی نہیں ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਪਸ਼ਪ مطلب ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ دیدی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس آئی ہیں کوئی تو مسئلہ ہوگا نا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੁਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ روٹی نہیں کھان ہوندی تو یہ کب سے مسئلہ ہے آپ کی ڈائٹ کب سے کم ہے؟ میں جدوں دی پیدا ہوئی ہوں مینوں تے پتہ ہی نہیں رکھی روٹی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਭਿਓ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ آپ کی صحت سے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کھانا نہیں کھایا؟ ڈاکٹر صاحب ਇਹ ਤੇ ਵਾਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਚ ਪਚ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹਜੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਾਠਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ 2 ਗਲਾਸ ਪੀਤੇ ਨੇ ਬਸ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ تو آپ کے گھر والے بھی آپ کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے اس کے علاوہ؟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੈਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਫਲਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫਸੀਆਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ آپ کو درد ہے کہاں؟ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਠੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ بالکل ٹھیک ہے ایسے نہیں دیکھو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے جب کوئی مریض آپ سے کہے نا میرے کل وجود میں درد ہے تو آپ نے کہنا دیکھیں میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ کا علاج کر سکتا ہوں آپ نے مجھے ایک جگہ بتا دینی ہے پھر وہ تمہیں وہ جگہ بتائے گی جہاں واقعی میں درد ہے پھر وہ کہے گی کہ اے میرا سجا مونڈا پیر کرتا ہے پھر آپ نے دوائی دینی ہے آپ نے میں بتاؤں آج میرا کیلیبر بہت انکریز کیا ہے آج کے بعد میں اس کے ساتھ بہت طریقے سے بات کروں گی میں نے آپ سے بہت انسپریشن لے لی ہے یا اللہ بیٹا یہ بات آپ نے باہر جا کے کسی کو نہیں بتانی کہ آپ میرے سے انسپائرڈ ہیں آپ نے علی کا ہی نام لگانا ہے کیونکہ مجھے ابھی تو 4 پیسے آنا شروع ہوئے ہیں اتنی محنت کے بعد تو تمہارا کیا دل ہے کہ میرا وہ بھی کام جاتا رہے چلے ٹھیک ہے پیسے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں ڈاکٹر بھی آپ بن گئی ہیں سب کچھ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس ہے لیکن میں آپ کو ایک اور انعام دینا چاہتی ہوں جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور وہ یہ ہے کہ کامیڈی سٹی کی سٹیزن شپ آپ کی ہوئی کیسے دوں میں آپ کو آپ بس مجھے ہاتھ میں دے دیں دوں کہ میں آپ کو اس طرح آپ ہاتھ میں دے دیں اس طرح نہ دیں جس طرح ہاں بس ہم ان قریب دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے برجر پینٹس کی کامیڈی سٹی سے تمکنت منصور ریشم فیض بھٹا اور علی آفتاب سعید کی طرف سے رب رکھا کورٹ میں مجھے لوگ کہتے تھے تو مراسی ہیں مراسی کہنے سے تو تے وکیل ہے نیشنل زبان یہ والی نیشنل جانور حرام خور ساری زندگی پڑی ہے کرنے کو موجوں کی خدمت کر تو ان مراسیوں کی فوجوں کی ان کے آگے جس دن تو غلطی سے اڑے گا تو میرا بیٹا بہت رام موت مرے گا